وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 من سنن المرسلين: الحياء والتعتر والسواك والنكاح. سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 4 باتیں انبیاء اور رسول کی سنت میں سے ہیں: حیا کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ اللہ تعالی جل شانہ سب کا خالق، مالک، مربی اور حاکم ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کی تخلیق، ملکیت، تربیت اور حاکمیت سے باہر نہیں۔ اسی نے انسانیت کی فوز و فلاح کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو مبعوث فرمایا، اور سب سے آخر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے مقتدا، پیشوا اور اسوہ حسنہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اخلاقی، معاشرتی، سیاسی، سماجی، ازدواجی، خانگی، عائلی اور دنیوی اخروی زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود و مسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے تمام اصول و آداب اور اخلاق و کردار کو اپنی امت کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کو عفت، عصمت، پاک دامنی اور شرم و حیا اختیار کرنے کا درس دیا، جس سے معاشرہ پاکیزہ اور صالح بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ تشکیل دیا جس پر ملائکہ بھی رش کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے تھے، اور اس دائرے سے باہر جھانکنے کو گناہ، حیا کے خلاف اور حیا کی موت تصور کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٌ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ۔ ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، اور اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ گویا شریعت کی نظر میں حیا وہ صفت ہے جس کے ذریعے انسان بیہودہ، قبیح اور ناپسندیدہ کاموں سے رک جاتا ہے۔ دین اسلام میں حیا اور پاک دامنی اپنانے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ انسان اسے اپنا کر معاشرہ کو پرامن بنانے میں اہم کردار ادا کرے، اور منکرات و فواحش کے قریب جانے سے روکا گیا ہے تاکہ معاشرہ انارکی، فساد سے بچ جائے۔ حیا انسان کو پاک باز، پرہیزگار، عفت معاب اور صالح انسان بناتی ہے۔ اگر بندے سے کوئی گناہ، معصیت اور لفظ سرزد ہوتی ہے تو یہ حیا ہی ہے جو اس کو عار، شرمندگی اور ندامت کا احساس دلاتی ہے۔ باحیا انسان کسی غلط کام کے ارتکاب کے بعد لوگوں کا سامنا کرنے سے جھجک محسوس کرتا ہے۔ حیا مومن کی صفت، ایمان کی شاخ، ایمان میں داخل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ میں رہنے والی کنواری لڑکی سے زیادہ باحیا تھے۔ حیا اسلامی تہذیب و تمدن کے لیے روح کی حیثیت رکھتی ہے، اور اسی پر پاکیزہ معاشرہ کی اساس اور بنیاد ہے۔ بہرحال مرد ہوں یا خواتین، حکمران ہوں یا رعایا، علماء ہوں یا عوام، سب کو اس معاشرہ سے اس بے حیائی و بے شرمی کو ختم کرنے کی اپنی سی استطاعت اور کوشش ضرور کرنی چاہیے۔
انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنتوں میں سے دوسری چیز خوشبو ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی چیزوں میں سے خوشبو بہت زیادہ محبوب تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردانہ خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو پھیلتی ہوئی ہو اور رنگ غیر محسوس ہو، جیسے گلاب، کیوڑا وغیرہ، اور زنانہ خوشبو وہ ہے جس کا رنگ غالب ہو اور خوشبو مغلوب ہو، جیسے حنا، زعفران وغیرہ۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ مردوں کو مردانہ خوشبو استعمال کرنا چاہیے کہ رنگ ان کی شان کے مناسب نہیں ہے، اور عورتوں کو زنانہ خوشبو استعمال کرنا چاہیے تاکہ دور اجنبیوں تک اس کی خوشبو نہ پہنچے۔ خوشبو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی زیادہ پسند کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ مخلوق فرشتے بھی اسے پسند کرتے ہیں، اور مشک اور عود کی خوشبو کو تمام خوشبوؤں میں زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ مشاہدہ یہ ہے کہ خوشبو آدمی کی طبیعت میں فرحت و نشاط اور چستی پیدا کرتی ہے۔ خوشبو کے ذریعے آدمی کو خود بھی اور دوسروں کو بھی ایک خوشگوار احساس ہوتا ہے، ذہنی دباؤ اور ڈپریشن وغیرہ سے دور رہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں بدبو سے طبیعت بیزاری اور گھٹن پیدا ہوتی ہے۔ معطر ہوائیں اور تربیت فضائیں روح انسانی کے لیے غذا کا کام کرتی ہیں اور روح قوی کے لیے سرمایہ حیات ہیں۔ خوشبو سے روح میں توانائی پیدا ہوتی ہے، جس سے دماغ کو کیف اور اعضائے باطنی کو راحت نصیب ہوتی ہے۔ خوشبو سے نفس کو سرور اور روح کو انبساط حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں خوشبو روح کے لیے حد درجہ خوشگوار اور خوب تر چیز ہے۔ خوشبو پاک روحوں میں گہرا تعلق ہے۔ عطر لگانے کا کوئی خاص طریقہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، لہذا جس طرح بھی عطر لگا لیا جائے اس سے انشاءاللہ تعالی سنت ادا ہو جائے گی اور سنت کا ثواب ملے گا۔ ہمارے بزرگ اکابرین رحمہ اللہ تعالی جو کہ بہت متبع سنت بزرگ تھے، ان سے عطر لگانے کا یہ طریقہ منقول ہے کہ وہ حضرات عطر کو پہلے ہتھیلی میں لیتے تھے، پھر دونوں ہاتھوں سے ہتھیلی کو ملتے تھے، پھر دائیں بغل میں پھر بائیں بغل میں لگاتے، اس کے بعد کندھے اور سینے پر مل لیتے تھے۔ اس طرح دائیں طرف سے ابتدا کرنے سے سنت پر عمل ہو جائے گا اور عطر کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنتوں میں تیسری چیز کے متعلق حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت مشقت اور تنگی میں پڑ جائے گی تو میں ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ وضو میں ایک سنت مسواک کرنا بھی ہے، یہ سنت موقدہ ہے، اس کا بہت ثواب ہے۔ حدیث پاک میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ مسواک آغاز میں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کی موٹائی کی بقدر موٹی اور ایک بالشت لمبی ہونی چاہیے۔ کسی خاص درخت کا ہونا ضروری نہیں، البتہ پیلو یا پھر زیتون کے درخت کا ہونا زیادہ بہتر ہے۔ پھر مسواک کرنا وضو کے ساتھ خاص نہیں بلکہ نیند کے بعد، گھر میں داخل ہونے سے پہلے، مجمع میں جانے سے پہلے، تلاوت وغیرہ کئی اوقات میں سنت ہے، لیکن لوگوں کی نظافت طبع کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب کے سامنے جھاگ نکالنا یا تھوکنا ٹھیک نہیں، اس سے لوگ سنت سے متنفر ہو سکتے ہیں۔ مسواک کے کئی فوائد ہیں، منہ کی صفائی اور رب کی رضامندی کا ذریعہ، سب سے بڑھ کر یہ کہ موت کے وقت کلمہ شہادت یاد آنے کا سبب ہے، اور برش وغیرہ سے طہارت پاکیزگی کی سنت ادا ہو جاتی ہے، لیکن خاص لکڑی سے مسواک کرنے کی سنت حاصل نہیں ہوتی۔ مسواک کا ذکر کئی احادیث میں آیا ہے، اس لیے اگر کوئی شخص بلا وجہ جان بوجھ کر مسواک کا مذاق اڑائے یا ہر درمی سے مطلقاً سرے سے ہی اس کا انکار کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس کا ثبوت تواتر سے ہے اور تواتر کا منکر کافر ہوتا ہے، اور مسواک عورت کے لیے بھی سنت ہے۔ لیکن اگر مسوڑے مسواک کے مکمل نہ ہوں اور اس میں تکلیف ہو تو عورت کے لیے دنداسہ مسواک کے قائم مقام ہے، اور مسواک کی نیت کے ساتھ دنداسہ سے بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ مسواک کرنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ اور دائمی عمل تھا۔
انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں چوتھی چیز کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوانوں کی جماعت، جو شخص تم میں سے گھر دستی کا بوجھ اٹھانے کی ہمت رکھتا ہو اس کو نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نگاہ کو نیچی رکھنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر وسعت کے ساتھ بہت زیادہ تقاضا ہے کہ بدون نکاح کیے حرام کا مرتکب ہو جائے گا تو نکاح کرنا فرض ہے۔ اگر ضرورت ہو مگر وسعت نہ ہو تو واجب ہے، اور وسعت کا تدارک محنت مزدوری اور قرض سے کرے جس کی ادائیگی کا مصمم ارادہ ہو۔ اگر ضرورت نہیں لیکن وسعت ہے تب بھی نکاح سنت ہے۔ نامرد کا نکاح کرنا گناہ ہے۔ بعض روایت میں نکاح کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ حدیث شریف کے مطابق سب سے کم خرچ والا نکاح سب سے زیادہ برکت والا ہوتا ہے۔ گنجائش سے زیادہ خرچ کرنا مناسب نہیں، بالخصوص رسومات سے بچ کر نکاح کرنا، اس میں برکت ہی برکت ہے۔ نسل انسانی کی بقا و افزائش کا آسان اور فطری ذریعہ نکاح ہے۔ نکاح ایسا عمل ہے جو صرف دنیاوی ہی نہیں بلکہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ حدیث مبارک ہے، نکاح میری سنت ہے، اور ایک روایت میں ہے، جو کوئی میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں۔ انسان مرد ہو یا عورت نکاح سے باوقار بنتا ہے، فطری تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ غیر فطری تقاضوں سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ ایمان کی سلامتی کا بہت بڑا اور مؤثر ذریعہ نکاح ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، لہذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ نکاح کے بارے میں مذکورہ احادیث دیگر متعلقہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح نہ کرنے والا نکاح کی سنت کے اجر و ثواب سے محروم رہتا ہے۔ نکاح انسان میں شرم و حیا پیدا کرتا ہے۔ نکاح آدمی کو بدکاری سے بچاتا ہے۔ نکاح انسان کے لیے باعث راحت و سکون ہے۔ نکاح سے دین مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق سے نوازے، اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔